اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ شروع میں ذکر میں توجہ زیادہ تھی، وقت گزرنے کے ساتھ یہ کم ہو گئی، اسے کیسے بہتر کیا جائے؟ انسانی مزاج ہے، جب وہ کوئی نئی بات یا نئی چیز کے بارے سنتا ہے یا جانتا ہے تو فطرتاً ایک تجسس اس میں پیدا ہوتا ہے، اسے جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ تو جب تک وہ تجسس قائم رہتا ہے اسے سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھ لیتا ہے یا جان لیتا ہے تو وہ جو ایک فطری تجسس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرف توجہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک انسانی مزاج ہے، روٹین ہے، یہ صرف ذکر میں نہیں ہے، دنیا کے باقی معاملات میں بھی ہے۔ کوئی نئی مشین آتی ہے، کوئی نیا ٹی وی سیٹ آتا ہے، کوئی نیا ٹیلی فون سیٹ آتا ہے، جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں کوئی نئی قسم کی گاڑی آتی ہے تو انہیں بڑا تجسس ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز مل جائے، وہ ٹیلی فون خرید لیں یا وہ گاڑی ان کے پاس ہو تو وہ اہمیت اس کی نہیں رہتی۔ اسی طرح جو لوگ طلب الہی میں آتے ہیں اور طلب الہی زندہ ہو جاتی ہے تو وہاں یہ کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ ختم نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا ذوق میں، طلب میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جتنی وہ نعمت نصیب ہوتی ہے اس سے مزید آگے کا ذوق جو ہے وہ جوان رہتا ہے۔ یہ ان افراد کی بات ہے جنہیں طلب الہی کھینچ کر شیخ کے پاس لاتی ہے، اور جو بندہ ایک عجیب سی بات سن کر آتا ہے کہ چلیں دیکھیں یہ کیا ہے، اسے جب ایک حد تک آشنائی ہو جاتی ہے تو پھر ذوق طلب نہیں رہتا، پھر ایک روٹین رہ جاتی ہے، جب مل لیے تو کبھی ذکر کر لیا، نہ ملے تو نہ صحیح، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو نہ صحیح، کیونکہ ایک وہ جو تجسس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ تجسس میں کمی آتی ہے، طلب میں نہیں۔ جہاں تجسس ہوتا ہے وہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، جہاں طلب ہوتی ہے وہاں یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ ذاتی تجربے کی بات کریں تو الحمدللہ ربع صدی بہت لمبا عرصہ ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ملاقات عین جوانی کے ایام میں ہوئی۔ تو جوانی کا عرصہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ کچھ صحیح اور مستقل فیصلوں کا نہیں ہوتا، وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مزاج بدلتا رہتا ہے، سوچیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہ جو چوٹ دل پہ پڑی تھی پہلی ملاقات میں، یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب کبھی بھی حضرت سے ملے ہوئے ایک ہفتہ گزر جاتا تو طبیعت پریشان ہو جاتی تھی، جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے،
اس طرح سے ملاقات کو جی چاہنے لگتا تھا۔ اور جب ملاقات ہوتی، حاضر ہوتے وہاں، آج کل کی طرح تو کنوینس نہیں تھی، ہمارے پاس اپنی گاڑیاں بھی نہیں تھیں، بسیں وغیرہ بھی آج کل کی طرح نہیں تھیں، تو پہنچنے میں تقریباً دن خرچ ہو جاتا تھا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے صبح ناشتہ کر کے نکلے تو عصر کی نماز کے وقت وہاں پہنچے، اور پھر وہاں سے صبح نکلے تو عصر کو یہاں پہنچے، تو ایک رات کا قیام مل جاتا، یہ 2 راتیں مل جاتی، تو ایک جس طرح بھوکے کو کھانا مل جاتا ہے، پیاسے کو پانی مل جاتا ہے، ایک طرح سے طبیعت میں وہ بات آ جاتی ہے۔ جب واپس آتے تو پھر وہ طلب شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بمشکل ہفتہ گزرتا تو پھر ہم چل پڑتے۔ تو اللہ نے ذکر بھی نصیب فرمایا، مراقبات بھی ہوئے، لیکن ایک طلب جو ملاقات کی، پاس بیٹھنے کی اور ان کیفیات کی، اس میں ایک جو لطف ہوتا تھا وہ بڑھتا رہا۔ تو حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اب بھی وہ بھوک لگتی ہے، اب بھی دل چاہتا ہے کہ جائیں مزار شریف پر ہی، قبر مبارک کے پاس ہی 10 منٹ بیٹھیں، پھر ایک گونا تسلی ہو جاتی ہے، پھر آتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تعلق ہوتا ہے جس کی بنیاد ہوتی ہے للہیت پر، طلب الہی پر۔ اگر وہ تعلق بن جائے تو کمی نہیں آتی۔ ایک ہوتا ہے نئی بات سن کر تجسس، اگر وہ تجسس کی حد تک ہم رہیں تو اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بندے کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس کی طلب ہے اس کے دل میں یا تجسس تھا۔ سوال ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے، سوال کو جواب مل جاتا ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ اسے سونے نہیں دیتا، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، جب اس کا جواب مل جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ پریشان نہیں کرتا۔ تو اگر تجسس ہوگا تو اس کا جواب مل جانے کے بعد اس میں کمی آ جائے گی، اور طلب پیدا ہو جائے گی تو یہ کمی اس میں نہیں آتی، بلکہ وہ جوں آپ آگے چلتے ہیں طلب جوں بڑھتی ہے۔ نارمل انسانی زندگی ہی ہے جس پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، جب عرشی مناظر شروع ہو جائیں تو روح اپنے سبق پر توجہ دیتے وقت ترقی کرتی ہے یا ہر لمحے ترقی ہوتی رہتی ہے؟ اس کے متعلق وضاحت کی درخواست ہے کہ کس طرح زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ترقی کا انحصار اتباع شریعت پر ہے۔ اگر ایک آدمی کاروبار حیات چھوڑ دے، دنیا سے الگ ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے اور رات دن متوجہ رہے تو ترقی نہیں ہوگی۔ جہاں ہے وہاں روح رہے گی، اس میں روشنی بڑھتی رہے گی، انوارات بڑھتے رہیں گے، طاقت بڑھتی رہے گی، ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی کا انحصار اتباع شریعت پر ہے۔ ورنہ انبیاء اس بات کے سب سے زیادہ مستحق تھے کہ جنہیں وحی الہی نصیب ہوتی ہے، مکالمہ الہی نصیب ہوتی ہے اور انتہائی قرب الہی نصیب ہوتا ہے، تو وہ اسے لے کر گوشہ نشین ہو جاتے، کسی سے بات ہی نہ کرتے۔ ان کا ہر لمحہ قرب الہی میں بسر ہوتا رہتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر لمحہ جو ہے ہر نبی کا احکام الہی کی تکمیل میں بسر ہوتا ہے۔
اور اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے قرآن حکیم پر اور اس وقت کے معاشرے پر، تو حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آدمی کم از کم ایک اندازہ کر سکتا ہے کہ کس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے جتنے با اثر لوگ ہیں، جتنے حکمران ہیں، جتنے امراء ہیں، جتنے طاقتور لوگ ہیں، جتنے تکڑے آدمی ہیں جن کا کوئی بھی اثر ہے، سارے کے سارے یا شرک میں مبتلا ہیں یا کفر میں مبتلا ہیں۔ سب نے اپنی رسومات بنا رکھی ہیں اور ان کو قائم رکھنے پر، جان تک دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور پہلا جملہ ہی حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی ساری دنیا کے سلاطین کی، حکمرانوں کی، اقوام عالم کی، دولت مند اور طاقتور قوموں کی بنائی ہوئی جو مشرکانہ عمارتیں ہیں، ایک جملے میں ڈھا دی جاتی ہیں۔ پھر اس پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے کہ کس طرح یہ سارے باطل ہیں۔ ثابت کیا جاتا ہے توحید باری کو تفصیل کے ساتھ۔ تو اس عید، اس دور میں یہ سارا کچھ کہنا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ یہ جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صرف اس بات کو مکہ مکرمہ تک محدود کر لیں، اہل مکہ کے رویے، ان کی بربریت، ان کا جور و ستم، ان کی قوت طاقت، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی دنیاوی اعتبار سے کم مائگی، اسباب و وسائل کا نہ ہونا، کمزوری، قلت تعداد، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نہایت جرت سے، پوری قوت سے رد کرتا ہے ان کے سارے فلسفے کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر عام اس کی اشاعت فرماتے ہیں۔ تو روحانی ترقی کا راستہ یہ ہے کہ کفر و شرک، بے دینی کا رد کیا جائے عملی زندگی میں، اور توحید باری اور اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا جائے، نہ صرف قول سے بلکہ عمل سے۔ اب زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ ہمارے نظام آئے تب جو تعلیم ہے ان میں اتنی تبدیلی آئی ہے، اور اس طرح کے عجیب و غریب پراپیگنڈے کیے گئے ہیں کہ ابھی میں سن رہا تھا ناشتہ کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پر، تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں، بہت مانے ہوئے آرمی آفیسر ہیں۔ تو بڑے آرام سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کا عملی نفاذ تو 30-35 برس رہا نبی کریم کی حیات مبارکہ میں یا خلافت راشدہ کے دور میں، اس کے بعد تو کبھی آج تک عملاً تو کہیں بھی اسلام نافذ ہوا ہی نہیں۔ اس میں قصور ان کا نہیں ہے، دنیا بھر کے جتنے اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور کورسز کیے ہیں، تو ان میں سکھایا پڑھایا اسی طرح سے جاتا ہے۔ اب گویا صحابہ کرام سے لے کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر دور بر صغیر کی حکومت تک، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور سلطان شمس الدین التتمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کسی میں انہیں کوئی اسلام نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کیسے کیسے عجیب لوگ تھے۔ اور ان کی سوانح پہ نظر ڈالی جائے تو باوجود اس کے کہ مغربی مورخین نے بہت مسخ کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے لطیف واقعات ملتے ہیں، اور اسلام سے اور اللہ کے رسول سے محبت کی وہ مثالیں ملتی ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ حقیقت بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ ایک لیول سے اوپر چلے جاتے ہیں اور انہیں غریب آدمی کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج بھی ان دیہات میں، ان جنگلوں میں پھر کر دیکھیے تو غریب آدمی آج بھی اسلام پر زندگی گزار رہا ہے اور اس پر جان دینے کو تیار ہے۔ کوئی حکومت کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان دیہات میں، ان جنگلوں میں کسی سے کہیں بغیر نکاح کے کسی خاتون سے تعلق رکھ کے دیکھیں، کہیں 7 پردوں میں گناہ کرتا ہوگا تو کرتا ہوگا، لیکن اسے سر عام کوئی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ لوگ سود کھاتے ہیں، سود خار ہیں، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ میدان میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں سود لیتا ہوں۔ جس سے پوچھو وہ قسمیں کھاتا، جی نہیں میں سود نہیں لیتا۔ کیوں؟ معاشرے کا دباؤ ہے، حکومت کی رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ خلاف اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ عام آدمی پر اسلام کو نافذ کرنا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان میں نفاذ اسلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام آدمی اسلام پر عمل نہیں کرتا، اسے عمل کرایا جائے۔ حالانکہ ٹی وی پہ ہمیشہ یہی تشریح ہوتی ہے۔ رات بھی ایک مذاکرہ ہو رہا تھا، اس میں بھی ایک دانشور فرما رہے تھے کہ جب لوگ خود ہی اسلام پر عمل نہیں کرتے تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ لوگ اسلام ہی پر عمل کرتے ہیں۔ نفاذ اسلام سے صرف یہ مراد ہے کہ عام آدمی کے اور حکومت کے جو تعلقات ہیں وہ اسلامائز کیے جائیں۔ نفاذ اسلام سے آج بھی یہ مراد نہیں ہے کہ عام آدمی کو اسلام سکھایا جائے۔ ہر آدمی، ایک خاص طبقہ ہے ایک لائن سے اوپر جس کے پاس وسائل ہیں اور جو عیاشی میں مبتلا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ یہ جو 98% یا 95-96% جو طبقہ ہے جس پہ صرف حکومت کی جاتی ہے، جس کی حکومت میں کوئی مداخلت نہیں ہے، ان کو دیکھیں تو انہیں آپ کو اسلام سکھانے کی یا انہیں یہ آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ عدالت میں جاتے ہیں، چوکی تھانے پہ جاتے ہیں، کارڈ بنوانے جاتے ہیں، ووٹ دینے جاتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، تو انہیں صرف استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تعلق جو حکومت اور عام آدمی کا ہے اسے بھی اسلامائز کیا جائے۔ حالانکہ رات بھی وہ دانشور تشریح کر رہے تھے کہ جب لوگ خود ہی اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے اس میں حکومت کیسے زبردستی کرا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تشریح بھی غلط ہے۔ حکومت اگر مسلمانوں کی ہے اور مسلمان ہے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس سے حکماً اسلام پر عمل کرائے۔ اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کی آزادی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حکومت کو حکماً اس بندے کو اسلام پر عمل کرانا ہے۔ ترک صلاۃ کی نماز چھوڑنے کی بھی سزا ہے، روزہ توڑنے کی بھی سزا ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی قدم کرے گا تو اس پہ سزا ہے، عدالت میں جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا۔ یہ غلط ہے کہ حکومت نہیں، کہ حکومت کو کرانا چاہیے، لیکن اسے چھوڑ دیں۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عام آدمی اسلام پر عمل نہیں کرتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، نفاذ اسلام سے مراد یہ ہے کہ حکومت اور عوام کا جو رشتہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو تعامل نبوت اس بات کی دلیل ہے، تعامل صحابہ اس بات کی دلیل ہے، اولیاء اللہ کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ
جب آپ اپنی زندگی کو جتنا شریعت کے سانچے میں ڈھالیں گے، ذاتی طور پر شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور دوسروں کو جتنی ترغیب دیں گے، پیار سے، محبت سے، تعلیم سے، جتنے لوگوں کو آپ شریعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اتنی ترقی روحانی نصیب ہوگی۔ پھر جب آپ اپنے مراقبات کریں گے اور اس طرف متوجہ ہوں گے تو روح کو قوت پرواز بھی ملے گی، اسے ترقی، یعنی دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اگر آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے تو وہ انعامات کا مستحق ہوتا ہے، نجات کا مستحق ہوتا ہے، لیکن یہ روحانی ترقی تب بھی نصیب ہوتی ہے کہ جب برکات نبوت کسی طریقے سے شیخ کی وساطت سے نصیب ہوں تو ان میں ترقی بھی شریعت پر عمل کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر ذکر کرنا، متوجہ رہنا، اپنے اوقات کو استعمال کرنا، اور اگر عمل بھی شریعت نہ ہو تو جو کچھ ہے اس کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، یعنی یہ نظام پھر قائم ہی نہیں رہتا۔ تو دونوں باتیں ضروری ہیں کہ مقررہ اوقات پہ یا اپنے زیادہ اوقات ذکر میں بھی صرف کرے، متوجہ اللہ بھی رہے اور لوگوں سے بھی ملے اور زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے، اور جس حد تک ممکن ہو وہ لوگوں کو اتباع شریعت پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی صرف خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ انسان ہے، کس انسان میں خامیاں نہیں ہوتی، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ طریقہ، اور آپ نے اکثر دیکھا کہ اہل اللہ نے بھی ترک سکونت کی اور دور دراز نکل گئے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں نہ جاتے تو وہاں اسلام نہ پھیلتا، اصل مقامی طور پر لوگ رہنے ہی نہیں دیتے، فائدہ کم حاصل کرتے ہیں اور اعتراضات اور تنقیدیں زیادہ کرتے ہیں۔ باہر سفر کر کے جو 200 میل 400 میل یا ایسی جگہ بندہ چلا جاتا ہے جہاں اس کی ذات سے کوئی واقف نہیں ہوتا تو وہاں وہ زیادہ کام کر سکتا ہے دینی، اور لوگ اکثر اس سے استفادہ زیادہ کرتے ہیں، معترضین کم ہوتے ہیں۔ تو مقامی لوگوں میں ایک ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کیا اعتراض کریں۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے مجھ پر کہ جی آپ آ کر باہر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں اچھے بھی، برے بھی، نیک بھی، بد بھی، چور بھی، بدماش بھی، اور ان میں شیعہ بھی، سنی بھی، سب آ جاتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایک دن کسی نے مجھ پہ یہ سوال بھی کیا کہ میں نے کہا بڑے میاں، جتنی دیر میرے پاس بیٹھتے ہیں کم از کم وہ وقت تو وہ چوری نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں، تو تم کیا چاہتے ہو کہ کسی بندے کی زندگی میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ جب وہ گناہ نہ کر رہا؟ کوئی خوش وقت ہوتا ہے تائب ہو جاتا ہے، کوئی خوش وقت ہوتا ہے اسے ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ کم از کم کتنے ایسے ہیں کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، وقت نماز بھی پڑھاتے ہیں، چلو کوئی ایک آدھ تو انہیں نصیب ہو جاتی ہے، کچھ پکے نمازی بن جاتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو تو جتنی دیر یہاں بیٹھے رہتے ہیں کم از کم وہ وقت تو برائی سے بچ جاتے ہیں، تو کچھ تو فائدہ کسی کو ہوتا ہے۔ ساری اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم کون سے فرشتے ہیں اور کون سے فرشتے تھے؟ وہ بے نیاز ہے، اپنے دروازے سے رد کر دے، شاید ہم ان سے بھی بدتر ہو جائیں۔ تو کسی انسان سے نفرت نہیں ہے، برائی سے نفرت ہوتی ہے، تو کم از کم یہاں جتنی دیر بیٹھتے ہیں یہاں تو برائی کرتے کوئی نہیں۔ تو ترقی کے لیے بنیاد ہے شریعت پر عمل اور اس کے ساتھ ذکر
اور متوجہ الی اللہ رہنا۔ آگے یہ ایک سوال ہے کہ آپ جب سالک کو بالائی منازل میں چلاتے ہیں تو تربیت کے بعد چلاتے ہیں، مجازین جب ذکر کراتے ہیں تو بالائی منازل کا مراقبہ مسجد نبوی کے بعد کراتے ہیں، تو اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں جو توجہ دیتا ہوں بالائی منازل کے لیے تو یہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کو نئے سرے سے کرائے جاتے ہیں، تو چونکہ بالائی منازل انہی لوگوں کو کرائے جاتے ہیں جنہیں پہلے سالک المجذوبی تک مراقبات پہ پوری صلاحیت حاصل ہو جائے اور سالک المجذوبی کی آخری منزل تک ان کے مراقبات راسخ ہو جائیں، اس کے بعد بالائی منازل کرائے جاتے ہیں۔ تو پھر ان نیچے والے سارے منازل کو دہرانے کی ضرورت نہیں رہتی، اقربیت سے سالک المجذوبی پر اور اس سے اگلے منازل میں توجہ دے دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو نئے منازل کرائے جاتے ہیں۔ ورنہ عام روٹین میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ سارے مراقبات کر کے جب مسجد نبوی سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر متوجہ ہو جائیں منازل بالا کی طرف، اور جتنا وقت ہے ان پہ لگا کے دعا کر لیں۔ تو مجازین چونکہ نئے مراقبات نہیں کراتے، مجازین کوئی بھی صاحب مجاز عرشی منازل میں توجہ نئے سرے سے نہیں دیتا، جن کو توجہ ملتی ہے جنہیں ہیں انہیں وہ دہراتے رہتے ہیں ان کے اسباق۔ اس لیے مجازین عموماً مراقبات پورے کرنے کے بعد مسجد نبوی سے فارغ ہو کر اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور میں بھی صرف نئے دوستوں کو جن کو پہلی دفعہ منازل عرشی کرانے مقصود ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے اقربیت سے سالک المجذوبی اور وہاں سے آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہم نے یہی طریقہ بزرگوں سے سیکھا اور اسی پر عمل پیرا ہیں۔ اور اگر پرانے ساتھیوں کو مراقبات دہرانے ہوتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ مناسب یہ ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ اگر وہ مراقبات کرتے جائیں منازل بالا بھی عرشی مراقبات بھی کر کے سیر کعبہ پہ آ جائیں فنا پہ رسول میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً طریقہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ جو جن کے پہلے سے منازل ہیں اور نئے سرے سے توجہ نہیں دینی تو انہیں عموماً مراقبات کرا کے سیر کعبہ فنا فی رسول کے بعد جب ادھر سے فارغ ہو گئے تو پھر ایک نظر مناظر بالا پہ ڈال دی۔ تو مجازین اسی طریقے پہ چلتے ہیں۔ اللہ کریم سب کی محنت و کوشش قبول فرمائے، اور یہ راستہ ہے جو طلب سے طے ہوتا ہے اور طلب کو زندہ رہنا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے۔ طلب زندہ رہتی ہے ذوق طلب سے، تعلقات سے دل بھر نہ جائے، وہ ذوق طلب قرب الہی کی بھی جمع رہے، ذوق طلب بارگاہ رسالت معاب کی بھی جمع رہے، اور یہ رشتے بڑھتے رہیں تو توجہ کم نہیں ہوتی، اور ذوق طلب میں کمی آ جائے تو پھر توجہ میں تو ظاہر ہے کمی آئے گی ہی۔ تو اللہ کریم اس درد کو قائم رکھے اور ان رشتوں میں حیات باقی رکھے اور ان میں زیادتی فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک تصور کا تھا، باقی فقہی تھے، تو یہ محفل فقہی سوالات کے لیے نہیں ہوتی، یہ خالصتاً ان سوالات کے لیے ہے جو سلوک کے متعلق ہوں۔ فقہی سوالات دوسرے اوقات میں پوچھے جا سکتے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، کسی عالم سے پوچھ لیں اور مجھ سے پوچھنا چاہیں مجھ سے پوچھ لیں، لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کے علاوہ، کیونکہ انہیں وہ ریکارڈ میں بھی نہیں آئیں گے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہیں ریکارڈ کیا جائے، اور یہ جو سوالات
سلوک کے بارے ہوتے ہیں، یہ پھر باقاعدہ ریکارڈ پہ آتے ہیں، چھپ جاتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ اور ایک پچھلے سالوں کی ایک کتاب چھپی ہے محافل شیخ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ پچھلی کتاب لے کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے بہت سے سوال جو آپ کے پاس ہیں ان کا جواب ہو چکا ہو، اور وہ آپ تسلی سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد کوئی جو نئے سوال اس موضوع پر پیدا ہوں اس محفل میں، وہ سوالات کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من اللہ، اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها في دیننا ودنیانا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ کریم اس ملک کو قائم رکھ اور اس پہ عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما، اور اسے شر اور فساد سے پناہ میں رکھ، سب مسلمانوں کو ہدایت پہ جمع فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سیدنا برحمتک یا